نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم في جنة يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. حاضرین اجماع، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین اسلامی خواتین حضرات، سب سے پہلو اس خدا قدوس کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، جنہوں نے ہم تمام کو خیر و عافیت کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ، مسلمان ہونے کے ناطے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جامع مسجد میں اکٹھا ہو کر بیٹھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائی. الحمدللہ. بعدہ درود و سلام کی پھول نچھاور ہوں بالعموم تمام نبیوں و رسولوں پر، اور بالخصوص ہمارے آخری نبی، آخری لیڈر، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، امام الانبیاء، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی لائی ہوئی شریعت کے ہم امتی ہیں. اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ، اللہم آمین.
حاضرین جمعہ، میں نے قرآن کریم کی ایک جگہ سے 3 یا 4 آیت تلاوت کی ہے۔ ان کا تعلق نماز قائم کرنا اور مسکینوں یتیموں کو کھانا کھلانا۔ مطلب یہ ہوا کہ یتیم کو کھانا کھلانا یہ فضیلت والا عمل ہے، اور اگر کوئی یتیم کو یا مسکین کو جان بوجھ کر کے پیسہ ہونے کے باوجود کھانا نہیں کھلاتا، بخیلی اور کنجوسی کرتا، تو ایک سبب بنتا ہے جہنم میں جانے کا۔ طاقت ہے کھلائیں گے جنت جائیں گے، طاقت ہے نہیں کھلائیں گے جہنم جانے کا سبب بنے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا صحابہ اکرام کو اور اپنے امتیوں کو اس بات کی تلقین کی کہ لوگوں کو کھانا کھلائیں، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو کھانا کھلائیں۔ اس سے ایمان کے اندر تازگی بڑھتی ہے اور دل نرم ہوتا ہے، پیسوں میں برکتیں آتی ہیں اور اس سے بھائی چارہ بڑھتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا اس بات کی تلقین کی کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس بات کی تلقین کی اور فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام، کہ آپ کیا کریں، سلام کو پھیلائیں، سلام کو عام کریں، اور کیا کریں، واطعموا الطعام، آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں، غریبوں کو، یتیموں کو، بے بسوں کو کیا کریں، کھانا کھلائیں۔ وَقُولُوا إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور بھائی بھائی بن کر زندگی گزاریں جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ اس پوائنٹ پر غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیا کریں، سلام کو پھیلائیں، یتیموں بے بسوں کو کھانا کھلائیں، اور بھائی بھائی بن کر زندگی گزاریں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آئیں، جو بے بس ہیں، لاچار ہیں، جن کی کمائی سے ان کی زندگی خوشحالی سے نہیں گزار رہا ہے، اور وہ انسان پریشان حال ہے، یتیم جن کے کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، جن کے کمانے والا نہیں ہے، ایسے لوگوں کو جو ہے کھانا کھلائے، ایسے لوگوں کا ساتھ دے، ایسے لوگوں کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آئے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ جنت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بہتر آدمی کون ہے، سب سے اچھا آدمی کون ہے، خیارکم، سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطعم الطعام، جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ محترم بزرگوں، غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کہ سب سے بہتر اور سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کیا کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اچھے آدمی کی یہ صفت ہے، اچھے آدمی کی یہ پہچان ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، جو بے بس ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے بہتر کھانا کون ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر کھانا وہ ہے، احب الطعام، سب سے بہتر کھانا کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کثرت علیہ الایدی، وہ کھانا سب سے بہتر ہے جس میں بہت زیادہ ہاتھ ہوں، بہت زیادہ ہاتھ ہوں۔ مطلب ایک پلیٹ میں 10 آدمی 15 آدمی بیٹھ کر کھاتے ایک ساتھ مل کر۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ ایک اچھے آدمی ہونے کی پہچان ہے، اور بہتر کھانا کی پہچان یہ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ ہاتھ ہو، یعنی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کھلاتا ہو، یہ سب سے بہترین کیا ہے، کھانا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، انا رجلا، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاسلام خیر، سب سے بہتر اسلام کون سا ہے؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھتے ہیں ایک آدمی آ کر کے کہ اللہ کے نبی سب سے بہترین اسلام کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام من عرفت ومن لم تعرف۔ سب سے پہلے کیا بتایا؟ تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اسلام میں بہتر ہونے کی علامت یہ ہے کہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وتقرأ السلام، اور سلام پڑھتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا من عرفت، آپ چاہے اس کو پہچانے یا نہ پہچانے، آپ اس کو پہچانے یا نہ پہچانے، کیا کریں، سلام کریں۔ تو کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، چاہے وہ پہچان کا ہو یا پھر انجان ہو، اس سے مطلب نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ یہ مسلمان ہے، سلام کیا جائے۔ معلوم ہے کہ یہ غریب ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، ان کو کھانا کھلایا جائے۔ یہ اسلام میں ایک شعار ہے، اور اسلام کی یہ تعلیم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ کیا کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، جو بے بس ہیں ان کو کھانا کھلایا جائے۔ اسی طریقے سے لوگوں کا دل سخت کب ہوتا ہے اور لوگوں کا دل نرم کب ہوتا ہے؟ انسان کا دل کبھی کبھی سخت ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی نرم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے ایک آدمی نے شکایت کی دل کے سختی کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل سخت ہو رہا ہے، اس کو نرم کیسے کیا جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اردت تلعین قلبک، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نرم ہو تو کیا کریں، فاطعم المسکین، مسکین کو کھانا کھلائے۔ اگر آپ اپنا دل کو نرم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے دل کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطعم المسکین، آپ مسکین کو کھانا کھلائیں۔ اس کے بعد فرمایا وامسح راس الیتیم، اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے۔ یہ دل کے نرم ہونے کی ایک پہچان ہے۔ اگر آپ ایسا کام کرتے ہیں
کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کے اسباب اور ان کے زندگی گزارنے کے چیزوں کے بارے میں خیال رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا دل نرم ہوگا. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کے دل سخت ہونے کا چانسز ہے یا آپ کا دل سخت ہو جائے. تو دل کو نرم کرنے کی ایک دوا، ایک علاج یہ ہے کہ جو مسکین ہے، جو بیوہ ہے، جو یتیم ہے، ان کو کھانا کھلایا جائے، ان کو کھانا دیا جائے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے اندر داخل ہوئے، شروع میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر داخل ہوئے تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. تو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے. تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے کہ میں نے بھی لوگوں کے ساتھ آگے بڑھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کلام تھا، پہلی بات تھی، پہلی نصیحت اور پہلی وصیت کیا تھی؟ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے اندر داخل ہوئے تو پہلی وصیت کیا کی کہ لوگوں سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ. وصلوا الناس نیام، اور نماز پڑھا کرو. کب نماز پڑھیں گے؟ ظہر میں، عصر میں نہیں. الناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں، یعنی رات کے وقت میں. اس کے بعد فرمایا تدخلون الجنۃ بسلام، تم جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے لوگوں، سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور نماز پڑھو اس وقت جب لوگ سو رہے ہوں. تدخلون الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. یہ ہے موقع جنت حاصل کرنے کا. یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار ایسے مواقع دیے ہیں اور ایسے چانسز ہمیں دیے ہیں کہ ہم اگر اس کا فائدہ اٹھائیں، اس وقت کو غنیمت جانیں، تو انشاءاللہ تعالی سلامتی کے ساتھ ہم تمام جنت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. لیکن ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے بارے میں وصیت کی ہے، ان وصیت کو اس وصیت کے تحت ہی ہم تمام کو عمل کرنا ہوگا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ اخبرنی یوجب الجنہ. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے ایک ایسا اعمال بتائیے جس کو میں کروں تو میرے اوپر جنت واجب ہو جائے. یوجب الجنہ، جنت میرے لیے واجب ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بحسن الکلام، کلام اچھی بات کہا کرو، اچھی بات کہا کرو. وبزع الطعام، اور کھانا کھلاؤ. دیکھیے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے کہ اللہ کے نبی آپ مجھے بتائیے ایسے اعمال کے بارے میں جس کو میں کروں تو میرے لیے جنت واجب ہو جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بڑی بات نہیں کہی، بلکہ سمپل بات کہا. کیا کہا؟ کلام، یعنی باتوں کو اچھی بات کہا کرو. بحسن الکلام، جب بات کہو تو اچھی بات کرو. وتطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ، جنت تمہارے لیے واجب ہے. سبحان اللہ.
تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ، چھوٹی چھوٹی باتیں ہم اور آپ ہمارے طاقت کے مطابق جہاں تک ہو سکے یتیموں، غریبوں، بیواؤں کا ساتھ دیں، ان کو کھانا کھلائیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کریں، ان کی ضرورت کو سمجھیں، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جہاں تک ہو سکے حتی الامکان کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ کوئی انسان جب اپنے سے زیادہ اپنے آپ کو ضرورت ہے، اپنے آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، لیکن باوجود وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایسے اعمال سے خوش ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کو یاد کیجئے، بارہا یہ واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے بیویوں سے کہ ان کے لیے کھانا تیار کرو، تو گھر کے اندر سے جواب آتی ہے کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر میں تو پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو صحابہ اکرام سے کہا کہ کون اس کی مہمانداری کرے گا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ میں اس کو لے کر جاتا ہوں اور اس کی مہمان نوازی میں کروں گا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ساتھ لے کر کے گھر جاتے ہیں اور اپنے بیوی سے کہتے ہیں کہ ان کے لیے کھانا تیار کرو۔ تو ان کی بیوی کہتی ہیں کہ یا ابو طلحہ گھر میں تو بچوں کے کھانے کے علاوہ تو گھر میں کچھ نہیں ہے، انہیں تھوڑا بہت کھانا ہے جو بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بچوں کو سلا دو، بچوں کو سلا دو۔ بچوں کو سلا دیا جاتا ہے، کھانا تیار کی جاتی ہے، چراغ جلایا جاتا ہے، لیکن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اپنی بیوی سے کہ جب ہم کھانے کے لیے ریڈی ہو جائے، تیار ہو جائے تو چراغ کو بجھا دینا۔ اور ہوتا یہ ہے کہ کھانا ریڈی کیا جاتا ہے اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے ساتھ آئے ہوئے مہمان کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، کھانا تھوڑا ہوتا ہے، اب اگر دونوں مل کر کے کھائیں تو پھر مہمان بھوکا آ جائے گا، اس لیے بیوی کو پہلے ہی اطلاع کر دیتے ہیں اور بیوی کہی ہوئی بات کے مطابق عمل کرتے ہوئے چراغ کو سیدھا کرنے کے لیے، درست کرنے کے لیے جاتی ہے اور چراغ کو بجھا دیتے ہیں۔ اور میاں بیوی یعنی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ان کی بیوی کھانے کا ناٹک کرتے ہیں، مہمان فل پیٹ کھا کر کے گھر سے نکل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے سخاوت، اسے کہتے ہیں سخاوت۔ اور یہی واقعہ جب صبح ہوئی، صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور حضرت یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا ابو طلحہ ضحک اللہ، تمہارے اس اعمال سے جو تم نے رات میں اس مہمان کے ساتھ کیا تو تم دونوں میاں بیوی سے خوش ہو کر کے اللہ تبارک و تعالی ہنس پڑے، یا پھر یوں کہا کہ تمہارے اس اعمال سے اللہ تبارک و تعالی تعجب کرنے لگے۔ سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے سخاوت۔ محترم بزرگوں، آج ہمارے پاس وسائل ہیں، ہمارے پاس پیسے ہیں، ہمارے پاس روپیہ ہے، اور کھانے کے لیے بھی بے شمار لوگ تڑپ رہے ہیں۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو روڈوں پر، سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں اور ایک ایک نوالے کے لیے تڑپ رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ محترم بزرگوں، تو ابو طلحہ کی طرح بننے کی کوشش کریں، جہاں تک ہو سکے سخاوت کریں، ایک دوسروں کو کھانا کھلائیں اور جنت کے حقدار بن جائیں۔ اور حضرت
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ وہ شخص جو اپنے آپ سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دے اور اپنے نفس کو حرص سے بچا لیا، اولئک هم المفلحون، یہی تو کامیاب ہیں، یہی تو فلاح پانے والے ہیں۔ محترم بزرگوں، تو پتہ ہی چلا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کی کفالت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے یہی چیز یعنی یتیموں کو کھانا نہ کھلانا، مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا اور نماز قائم نہ کرنا، یہ جہنم جانے کا سبب ہے۔ آئیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس واقعہ کو نقل فرمایا کہ فی جنت یتساءلون عن المجرمین، جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے۔ جنت میں لوگ جنت میں تو ہیں لیکن جہنمیوں سے سوال کریں گے اور پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں لے کر آیا، تم نے کون سا ایسا عمل کیا جس کی بنا پر تم جہنم میں جل رہے ہو؟ کون پوچھیں گے؟ جنتی لوگ پوچھیں گے۔ تو لوگ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پہلا جواب ان کا یہ ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ محترم بزرگوں، غور کرنے کا مقام ہے، نماز کا نہ پڑھنا، مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا، جھوٹوں کا ساتھ دینا، دین کا مذاق اڑانا، یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اور جہنمی لوگ یہی جواب دیا جنتیوں کو کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ محترم بزرگوں، اس کے علاوہ بھی بے شمار آیاتیں ہیں جس کے اندر اس چیز کو نقل کیا گیا ہے کہ مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا یا مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اور اس واقعہ کو یاد کیجئے، بنی اسرائیل کی وہ ایک عورت تھی جو گھر میں بلی کو باندھ کر رکھتی تھی، اس کو کھانا اور پانی نہیں ڈالا کرتی تھی۔ وہ بلی مر گئی جس کی بنا پر جہنم کے اندر عذاب ہو رہا تھا اس کو۔ اور اس واقعہ کو یاد کیجئے کہ ایک عورت، فاحشہ عورت، زناکار عورت جا رہی تھی راستے سے، ایک کتا تڑپ رہا تھا پانی کے لیے، اپنے کپڑے کو کنویں کے اندر ڈالتی ہیں اور کپڑے کو اس کتے کے منہ میں نچوڑ دیتی ہیں جس کی بنا پر وہ جنت میں چلی جاتی ہیں۔ محترم بزرگوں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کھانا کھلانا، یتیموں کا ساتھ دینا، بیواؤں کا ساتھ دینا، ان کی خیر خواہی کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا سبیل اختیار کرنا، یہ کیا ہے؟ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اگر آپ اس سے لاپرواہی برتیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے اور یہ کام نہ کرنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن آپ کو جہنم میں جلنا پڑے۔ اس لیے جہاں تک طاقت ہو، طاقت کے مطابق خیر خواہی کریں، دوسروں کی ضرورتوں کو، جو ضرورت مند ہیں، جو واقعی ضرورت مند ہیں، جو واقعی ضرورت مند ہیں، بے بس ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہے لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ آپ ایسے لوگوں کو تلاش کریں، ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں اور ڈھونڈ کر کے جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا، کل قیامت کے دن جنت کے اندر داخل کرے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کی کفالت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کی جو ہے ہم تمام کو ہمت اور توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو
قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، شرک بدعت خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔